السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عمران خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو آج کا ناظرین جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور آج ہم نے جو بات کرنی ہے جس ٹاپک پہ ہے وہ ای گورننس اسلامک، اور اس کو آپ ان ادر ورڈز کہہ سکتے ہیں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں اسلامک ای گورننس۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز آن لائن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم نے امت کو گائیڈ بھی کرنا ہے کہ ٹیکنالوجیکل جو چینجز ہو رہی ہیں وچ اسٹریٹجی وڈ بی دا بیسٹ ون، اسپیشلی فرام ہیومینٹی پرسپیکٹیو، اسپیشلی فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ تو ٹوڈے دیٹس وائی وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ انیشیلی اباؤٹ دی ڈیفینیشن آف ای گورننس. And then we have to see how many models may be there for e-business. E-business models may be discussed, and پھر finally ہم دیکھیں گے کہ جو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں آج کل اس کا کیا اسکوپ ہے، اور فائنلی دیکھیں گے ای بزنس فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ ٹھیک ہے جی، تو لیٹ اسٹارٹ آر ڈسکشن اباؤٹ ای گورننس اینڈ اسپیشلی اسلامک ای گورننس۔ تو اس کے جو سورسز ہیں جہاں سے میں نے مٹیریل لیا ہے، تو ایک یوٹیوب چینل ہے ای پیڈیا ای گورننس کے نام سے، اور سیکنڈلی ایک اور یوٹیوب چینل ہے جو اسکول آف پولیٹیکل سائنس وٹ از ای گورننس، اور تھرڈ جو یوٹیوب چینل ہے دیٹ از کڈی کوڈر ای گورننس کے نام سے۔ تو بہرحال اس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں تقریباً سیم ہیں، تو جسٹ فار دا سیک آف گائیڈنس میں نے فار دا سیک آف ریفرنس میں نے ڈیفینیشنس کو تھوڑا سا کور کیا۔ تو ای گورننس کی جہاں تک بات کی جائے تو ای گورننس بیسیکلی جس چیز کے ساتھ گورننس کا ورڈ لگ جائے، تو ای کا لفظ الیکٹرانک کا لفظ لگ جائے تو یعنی تھرو کمپیوٹرز اینڈ نیٹ ورکس، اور گورننس مینز گورنمنٹ کہہ لیں، ای گورنمنٹ۔ تو ای گورنمنٹ جو ہے بیسیکلی بہت ساری چیزوں کو یہ دیکھتی ہے، کور کرتی ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھیں اس کی امپورٹنس کی وجہ سے، اور جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے بڑی تیزی سے ای گورننس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جس کے اندر یو کے کا نام لیں ہم، کینیڈا کا، آسٹریلیا کا، یا ایسٹونیا کا۔ تو ایسٹونیا کی یہ خاص بات ہے کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو بتایا گیا کہ اباؤٹ 99% ای گورننس انہوں نے اپلائی کر دیا ہے۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے، ہم اس پہ فردر جب ڈسکس کریں گے کہ اس میں وچ ون از دا بیسٹ اسٹریٹجی، کہ کیا آیا فلی ہمیں ای گورننس آن لائن کر دینی چاہیے یا نہیں۔ اس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس پہ ہم نے بات کرنی ہے ابھی انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جی ای گورننس کی بیسیکلی ہے کیا۔ تو ای گورننس یہ ہے کہ جی گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں یا کسی بھی ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے سٹیزن کو کتنی حد تک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تھرو دی یوز آف آئی سی ٹی، انٹرنیٹ اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز، یا تھرو کمپیوٹرز اینڈ نیٹ ورکس۔ تو اس کے اندر پھر ہمارے پاس اگر ہم ماڈلز کی بات کریں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈلز ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس ٹائپس ہیں، اور جو ای گورننس ہے وہ جی ٹو جی بھی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جس میں گورنمنٹ گورنمنٹ کا ادارہ دوسرے گورنمنٹ ادارے کے آپس میں اس نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے، انفارمیشن شیئرنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ای گورننس بھی ہو سکتی ہے۔ سیکنڈلی گورنمنٹ ٹو بزنس، گورنمنٹ کا تعلق ڈفرینٹ بزنس آرگنائزیشن سے ہے، تو ان سے جتنی نالج شیئرنگ، انفارمیشن شیئرنگ ہے، ایکسچینج آف ڈیٹا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے گورنمنٹ ٹو امپلائیز، گورنمنٹ اپنے امپلائیز کو جتنی فیسلٹیز دیتی ہے، ان کے ریکارڈز رکھتی ہے، ان کی پینشن، سیلریز اور ہیلتھ اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز، تو وہ سارے ای گورننس اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گورنمنٹ ٹو کنزیومر، جس کے اندر آپ دیکھیں یہ ڈفرینٹ فیسلٹیز آ جاتی ہیں، اور اس میں آپ ڈفرینٹ لیول کی فیسلٹیز دے سکتے ہیں۔
اور اس میں اگزامپل کے طور پر ڈسکس کر سکتے ہیں، جس طرح یہ آئی ڈی کارڈز ہیں اور ہمارے جو ڈیجیٹل کارڈز ہیں یا پاسپورٹس ہیں یا ڈرائیونگ لائسنس ہے، اور اسی طرح ٹیکسز وغیرہ، اور یہ سب کچھ اس میں گورنمنٹ ٹو سٹیزنز کہہ لیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں جو ہمارے پاس ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہماری ای گورننس ہے، ہمیں ای گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، الیکٹرانک گورنمنٹ، اور الیکٹرانک گورنمنٹ جو ہے دیٹ مسٹ بی اسمارٹ ون۔ تو اسمارٹ ون کیا ہے؟ SMART۔ تو ایس مینز دیٹ گورنمنٹ مسٹ بی سمپل، نمبر ایم اسٹینڈس فار مورل، ٹھیک ہے، مورل ہونی چاہیے، اے اسٹینڈس فار ایکسیس، اور RT اسٹینڈس فار رسپانسیبل گورنمنٹ۔ تو اس میں ہم نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ جی فلی ہمیں ساری گورنمنٹ کو آن لائن کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو وہ میں نے پہلے جیسا کہ ذکر کیا کہ آپ 50 سے زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ ہیومن کنٹرول میں رکھیں، اور 25 سے 49% کا جو کنٹرول ہے وہ ٹیکنالوجی سے ہیلپ لیں، اور ٹیکنالوجی کو اپنی ہیلپ کے لیے، فیسیلیٹیشن کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، آڈٹ کے لیے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے تھرو جو لوگ اگر بے روزگار ہوں گے تو جو ٹیکنیکلی ایکسپرٹ لوگ ہیں آپ ان کو رکھیں تاکہ یہ میرٹ پہ سارا کام چلے انشاءاللہ، اور ٹرو مسلم لیڈرز آپ اس میں لے کے آئیں امپلائیز، اور تاکہ وہ سسٹم کو سنبھال لیں انشاءاللہ۔ اور اس میں جو باقی اگر کوئی بے روزگار ہوتے بھی ہیں تو ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ میں ان کو دوسری انڈسٹریز میں، ایگریکلچر میں اور انڈسٹریز سیکٹر میں اور دوسری جابز میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اور آن لائن جابز کی اپرچونیٹیز بھی دی جا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ تو یعنی اس میں ای گورنمنٹ مسٹ بی سمپل، سیکنڈ ایم اسٹینڈس فار مورل، اور اے اسٹینڈس فار ایکسیسیبل۔ تو اسمارٹ ورکنگ میں ایس کا جو سمپل ہے اور اے جو ہے اسمارٹ کا ایکسیسیبل، یہ دو آپ کو ٹیکنالوجی کی سپورٹ مل جائے گی جس میں بندہ ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کر لے، یعنی ڈیجیٹل اسلام کا جو ڈیجیٹل اسپیکٹ ہے ٹیکنالوجی کا، وہ سمپلیفائی پروسیس کو کرنے میں اور ہر چیز کو ایکسیسیبل بنانے میں یہاں آپ IT کا یوز کر لیں، ٹیکنالوجی کا یوز کر لیں، اور جو مورل ہے اور رسپانسیبل گورنمنٹ ہے یہ فزیکل کر لیں، اور اس میں پھر رسپانسیبل گورنمنٹ آئیڈیل صرف اسلامک گورنمنٹ ہی آئیڈیل جو قرآن و سنہ کو فالو کرے تو وہی ہی رسپانسیبل ہو سکتی ہے، اور اس میں جو ٹرو مسلمز ہوں وہی ہی اس سسٹم کو چلا سکتے ہیں، ادروائز پورا سسٹم کلیپس کر جائے گا، اور پوری ٹیکنالوجی پہ اگر ڈیپینڈنٹ ہوں اور رسپانسیبل گورنمنٹ نہ ہو تو وہ پورے سسٹم کو بھی ہیک کر سکتا ہے، تو یہ چیز کافی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو ای اسکیم جو امپورٹنس ہے تو یہ ایک اوورال کمپریہنسو گورننس پرووائڈ کرے گی، ایزی اینڈ کوئک آپریشنز ہوں گے اس میں انشاءاللہ، ہائی آپریشنل ایفیشنسی ہوگی، اور ہائی لیول آف کانفیڈنس ان دا گورنمنٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے اس کے جو چیلنجز ہیں، ہائی سیٹ اپ کاسٹ ہے، لیک آف پرائیویسی ہے، لیک آف انفارمیشن، لیکس آف انفارمیشن ہے، اور اینڈ مٹیریل ہے، تو یہ چیلنجز پہ بھی ہم تبھی قابو پا سکیں گے جب ایک ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ میں ایک ڈیجیٹل اسلام کو امپلیمنٹ کر دیں، اور انشاءاللہ ایک واقعی ہی ریئل سینس میں رسپانسیبل گورنمنٹ جو ہے، اور ٹو وائز ٹیکنالوجی بھی ڈیفینیٹلی اس میں بھی امپلیمنٹ ہوگی، یا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی اسلامک انٹینشن، نیت بھی ٹھیک ہو، اور وہ کمیٹڈ ٹو اسلامک پرنسپلز بھی ہوں، اسلامک کمٹمنٹ بھی ہو، اور ٹیکنالوجی جو ہیلپ والی ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی یوز کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر یہ جتنے بھی چیلنجز ہیں، لیک آف پرائیویسی، لیکس آف انفارمیشن، ان ساری چیزوں کو، اور ہم 50% کیونکہ فزیکل چیزوں کو بھی لے کے چلیں گے تو جو سیٹ اپ کاسٹ ہے ٹیکنالوجی کی اور انسانوں کی بھی اہمیت انشاءاللہ بنی رہے گی، اور ٹیکنالوجی پہ بھی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ای گورننس کے حوالے سے اور پھر اسلامک پرسپیکٹیو میں
اسلامک ای گورننس کیسی ہونی چاہیے، تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. یو مے آلسو ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ایگری. تو جزاک اللہ، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ایکسکیوز می، اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گورننس، ای گورننس پہ ہم نے بات کی، اور گورننس میں، سمپل گورننس میں ہم 4 چیزوں کو، ڈائمنشنس کو دیکھتے ہیں. نمبر 1 پبلک سیکٹر مینجمنٹ، نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی، نمبر 3 دا لیگل فریم ورک فار ڈیولپمنٹ، اور نمبر 4 ٹرانسپیرنسی اینڈ انفارمیشن. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو فرسٹ پوائنٹ ہے پبلک سیکٹر، جو اس کے گورنمنٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں ان کا اسٹرانگ ہونا، اور اس میں جو میرٹ بیسڈ بندوں کا لگنا، اور ٹرو مسلمز ان پوسٹوں پہ ہوں انشاءاللہ، اور وہ میکسیمم کمیٹڈ ہوں، موٹیویٹڈ ہوں، اور ڈیجیٹل اسلامک امپلائیز بھی ہوں، لیڈرز بھی ہوں انشاءاللہ اس میں. اور نمبر 2 پہ اکاؤنٹیبلٹی، اور لاسٹ 1 پہ ٹرانسپیرنسی اینڈ انفارمیشن شیئرنگ. تو ان پوائنٹس کو ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے انشور کر سکتے ہیں اور بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اور جہاں لیگل فریم ورک فار ڈیولپمنٹ ہے، اس میں رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ لیجسلیشن، تو یہ قرآن و سنت وحدانیت، حاکمیت اللہ کی ہوگی، اور جو جتنے لاز ہوں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، وہ قرآن و سنت کو ہی فالو کریں گے، اس سے کوئی منحرف نہیں قانون ہونا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ اس طریقے سے اگر ہم پبلک سیکٹر مینجمنٹ میں اور دا لیگل فریم ورک فار ڈیولپمنٹ میں اسلام کو ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کر دیں، اور اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی اینڈ انفارمیشن کو بھی یہ آئی ٹی کی ہیلپ سے ہم اس کو انشور کر سکتے ہیں. اور یہی جو اسلامک امپلائیز ہوں گے اور ٹرو مسلمز ہوں گے، ڈیفینیٹلی پھر کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو آئی تھنک دس وڈ بی دا آئیڈیل کمبینیشن. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اور پھر اس کو آپ ای گورننس بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیجیٹل اسلامک گورننس. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. السلام.